بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، معزز بھائی اور دوستوں عزیزوں، مجھے ابھی جب میں نماز میں پہنچا تو مجھے کہا گیا کہ تجھے کچھ کہنا ہے۔ میرے ذہن میں کوئی مضمون بھی نہیں ہے اور نہ تھا۔ یہ حدیث شریف اس وقت ذہن میں آئی، جی میں آیا کہ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں اور اس میں جو اہم پہلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کی طرف اشارہ کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کوئی بھی دنیا کی چیز جب ہم بناتے ہیں تو اس کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے۔ مثلا یہ مسجد کا ایک ڈھانچہ ہے جس کو روف کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی مثال روف سے دی، خیمے سے دی، اور خیمے کو 4 طرف سے باندھا جاتا ہے، جیسے ہر مکان کے بیم ہوا کرتے ہیں۔ اگر ایک طرف کا خیمہ رسی ڈھیلی ہو جائے تو وہ خیمہ باقی تو رہے گا لیکن استفادے میں کچھ کم ہو جائے گا، فائدہ اس سے کم اٹھائیں گے۔ اور اگر دوسری طرف، تیسری طرف، چوتھی طرف اور سارا کپڑا سمٹ کر کے آ جائیں تو بیچ کی لکڑی تو کھڑی رہے گی لیکن وہ فائدے کے قابل نہیں ہوگا۔ ایمان کی مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے دی ہے۔ اصل میں بہت سی باتیں وہ ہیں کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل اور مثالوں سے سمجھائی تاکہ ذہن میں اتر جائیں، اور مثال سے جو بات سمجھائی جاتی ہے وہ بہت جلد ذہن میں اتر جاتی ہے۔ اسی لیے حضرات اکابر نے امثال الحدیث نام کی کتابیں بھی لکھی۔ امثال الحدیث کا معنی ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگزامپل اور مثالوں سے باتیں سمجھائی، ان روایتوں کو جمع کیا۔ امثال القرآن نام سے بھی، اس لیے کہ اللہ بھی قرآن میں بہت سی مثالیں دیتا ہے اور مثالیں دے کر اللہ قرآن میں سمجھاتا ہے۔ مثلا ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی، رجلا سلما، کیا آیت ہے وہ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک غلام وہ ہیں جس کے مختلف پارٹنر ہیں۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ ایک غلام وہ ہیں جس کے 2-3 پارٹنر ہیں اور ایک غلام وہ ہیں جس کا ایک پارٹنر ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ جس کے 2-3 پارٹنر ہو وہ غلام کتنوں کو خوش کرے گا۔ ان کو خوش کرتا ہے تو یہ ناراض، اور ان کو خوش کرتا ہے تو ان کے وہاں کام کرتا ہے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں، ان کے وہاں کام کرتا ہے تو یہ ناراض۔ اور جو غلام ایک ہی آدمی کا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تو اس کے لیے آسان ہے ایک ہی اپنے رب کو خوش کرنا۔ اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں تم 50 کو اپنا معبود بناؤ گے، اس پتھر کو بھی بنایا، اس کو بھی بنایا، سورج اور سن کو بھی بنایا، اس کو بھی بنایا، تم کتنوں کو خوش کرو گے؟ ایک اللہ کے غلام بن جاؤ، اسی کو خوش کرنا تمہارے ذمہ رہے گا۔ اتنی بہترین مثال دی ہے۔ تو اس پر علماء نے کتابیں لکھی، امثال القرآن۔ ہمارے اکابر بھی بہت سی مرتبہ دین کو مثالوں سے سمجھاتے۔ ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے غلام تھے، ان کا نام تھا اللہ دین، نام ہی تھا ان کا اللہ دین۔ انہوں نے حضرت کو ایک سوال کیا کہ حضرت یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تک ہو سکے بندوں کو اللہ والوں کی قبر کے قریب دفن ہونا چاہیے، نیک لوگوں کی قبر کے قریب دفن ہونا چاہیے،
کوشش یہ ہو کہ نیک لوگوں کی قبر کے قریب دفن ہو۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے اس حدیث شریف کی؟ اس لیے کہ انسان اگر نیک ہے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں دفن کر دو، اس کو اس کی نیکی کا فائدہ ہوگا، اور اگر انسان برا ہے تو اس صورت میں کسی بھی اللہ والے کے قریب دفن کرو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی اپنی خود برائیاں ہیں۔ جب یہ سوال ہوا تو حضرت نے سوچا کہ یہ ہے عامی انسان، اگر میں اس کو علمی حقائق سمجھاؤں گا تو اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ حضرت کو ہاتھ کپ جو پنکھا آتا ہے ہوا ڈالنے کا، اس سے ہوا ڈال رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے اسے فرمایا کہ یہ جو تم پنکھا ڈال رہے ہو یہ کس کو آپ ہوا ڈال رہے ہو؟ تو کہا حضرت آپ کو۔ کہا اچھا، تو یہ میرے قریب بیٹھنے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ ہوا لگتی ہے یا نہیں؟ کہا جی حضرت لگ رہی ہے، لیکن مقصود آپ ہیں، یہ ضمناً ہے، اس لیے کہ جب پنکھا ڈالوں گا تو قریب میں بیٹھنے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ لگ جاتی ہے، مقصود آپ ہے۔ تو فرمایا بیٹے تیرے سوال کا جواب ہو گیا۔ فرمایا حضرت کیسے؟ فرمایا پنکھا مجھے ڈال رہا ہے، قریب بیٹھنے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ ہوا لگتی ہے، تو اللہ کی رحمتیں جب اللہ والوں کی قبر پر اترتی ہے تو قریب میں سونے والوں پر بھی کچھ نہ کچھ چھیٹے پڑ جایا کرتے۔ یہ ایک عام فہم مثال میں سمجھایا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ہو سکے اہل اللہ کی قبر کے قریب دفن ہونا چاہیے، نیک لوگوں کے قبر کے قریب دفن ہونا چاہیے۔ یہی اللہ دین نے ایک مرتبہ سوال کیا، حضرت کے ساتھ کہیں سفر میں چل رہے تھے، اور فرمایا کہ حضرت نبی بھی کچھ باتیں بتاتے ہیں جو وقت پر ہو کر رہتی ہے، اور اولیاء بھی کشف کے اعتبار سے کچھ باتیں بتاتے ہیں، تو وہ ہوتی تو ہے لیکن وقت پر نہیں ہوتی، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ بیٹے یہ مکان جو ہے سامنے وہ کتنا دور ہے یہاں سے؟ فرمایا 500 قدم ہوگا۔ فرمایا بالکل پکا ہے 500؟ فرمایا ہو سکتا ہے کمی زیادتی بھی ہو۔ جب بالکل قریب پہنچ گئے تو پوچھا اب کتنا دور ہے؟ فرمایا 50 قدم۔ فرمایا پکا؟ کہا بالکل پکا 50 قدم ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹے اسی طرح انبیاء بہت قریب سے دیکھتے ہیں، اس لیے ان کی بات جو وقت پر ہوتی ہے اسی وقت پر واقع ہوتی ہے، اور اولیاء دیکھتے تو ہیں لیکن دور سے دیکھتے ہیں، ان کے پاس نبوت نہیں ہے، وہ مقام نبوت پر نہیں ہے، اس لیے بات تو ہوتی ہے لیکن وقت کی تعین میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، ہمارے اکابر بھی جو ہیں اس کو مثالوں سے سمجھایا کرتے، جیسے مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل الغیث الکثیر، بخاری شریف کتاب العلم کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جس علم و ہدایت کو لے کر آیا، میں جس علم کو لے کر آیا ہوں اس کی مثال بہت زیادہ بارش کی طرح ہے، غیث الکثیر، بہت زیادہ بارش کی طرح۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ علماء اس بات سے محظوظ ہوں گے کہ غیث کا ترجمہ بھی ہوتا ہے بارش، اور مطر کا ترجمہ بھی ہوتا ہے بارش، دونوں کا ترجمہ بارش ہے، لیکن قرآن کریم عذاب پر مطر بولتا ہے اور بارش پر غیث بولتا ہے۔ یہ علامہ زمخشری نے فرق بیان کیا ہے کہ قرآن جب بھی بولے گا مطر کا لفظ تو وہاں بارش مراد نہیں، وہاں عذاب مراد ہے، اور جب بارش کا معنی کرنا ہو تو غیث کا لفظ قرآن بولتا ہے۔ اسی لیے قوم لوط کے باب میں فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، ہم نے ان پر عذاب برسایا۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیث الکثیر، میں جس علم کو، میں ہدایت کو لے کر آیا ہوں اس کی مثال بہت زیادہ بارش کی طرح ہے۔ محدثین اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے بارش کے ذریعے سے مردہ زمین آباد ہوتی ہے، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ذریعے سے مردہ قلوب زندہ ہوتے ہیں۔ اس دل پر جب حضرت کا علم پڑتا ہے تو یہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے ان کو صرف یہی سمجھا کہ وہ امیر تبلیغ تھے، بس امیر جماعت تھے۔ وہ امیر جماعت نہیں، بہت بڑے محدث تھے، امام تعبیر بھی تھے،
تعبیر کے بہت بڑے وہ امام بھی تھے اس زمانے میں، اس کے ساتھ ساتھ وہ محدث بھی تھے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب اس کا معنی اس زمانے کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تم دنیا بھر کی چیزوں کو کھا لو پی لو، لیکن پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے۔ تم نے کولڈ ڈرنک پیا پھر کہتے پانی لاؤ، تم نے کوک پیا پھر کہتے پانی لاؤ، تم نے آئس کریم کھائی پھر کہتے پانی لاؤ۔ ارے بھائی ابھی ٹھنڈا پیا اور پانی مانگ رہے ہیں، ابھی آئس کریم کھائی اور پانی مانگ رہے ہیں۔ تو آپ بھی کہتے ہیں کہ بھائی پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم و ہدایت کی مثال پانی سے دے کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم ساری دنیا کے علوم حاصل کر لو، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جا کر، اور لائر بھی بنو اور ڈاکٹر بھی بنو اور انجینئر بھی بنو اور سائنسٹسٹ بھی بنو اور جو چاہے بن لو، اور ساری دنیا کے علم حاصل کر لو، لیکن تمہارے دل کی پیاس تو میرے ہی علم سے بوجھنے والی ہے۔ میرے علم کے بغیر تمہاری پیاس نہیں بجھ سکتی، میں جس کو لے کر آیا ہوں۔ اس لیے کہ میں جس علم کو لے کر آیا ہوں اس میں سکون ہے، اس میں راحت ہے، اس میں طمانینت ہے، اس میں اطمینان ہے، اس میں قناعت ہے، اس میں آخرت کی فکر ہے، اس میں دنیا میں تھوڑے پر راضی ہونا ہے، اور یہ سب سکون کا ذریعہ ہے، اسی سے سکون ملتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے اکابر نے، قرآن نے جگہ جگہ مثالوں سے سمجھایا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ جو میں نے حدیث شریف پڑھی، بخاری شریف کی روایت کتاب الایمان کی، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو جو ہے ایک مثال اور ایگزامپل سے سمجھا رہے کہ ایک خیمہ ہے، ایک مکان ہے، اور اس کے 4 طرف خیمے کو باندھا ہے۔ یہ خیمہ تو ایمان ہے، اور یہ 4 طرف جو باندھا ہے وہ 4 عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس سے یہ خیمہ تیار ہوا۔ اب کسی ایک طرف میں آپ نے رسی کو ڈھیلی کر دیا، پھر دوسری طرف بھی، پھر تیسری، پھر چوتھی، تو کپڑا سمیٹ کر کے یہاں آ جائے گا۔ یہ لکڑی تو کھڑی رہے گی لیکن وہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ فرمایا ٹھیک اسی طرح ایمان کی مضبوطی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سے ہے۔ اگر اس میں سے آپ نے کوئی ایک عبادت بھی چھوڑ دی تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان، نور ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ ایمان، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے، ایمان میں کمی نہیں آتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ ایمان کیا؟ ایمان نام ہے اللہ کی توحید کا، تو اس میں کمی کا کیا مسئلہ؟ اس میں کمی پر جاؤ گے تو شک ہو جائے گا، شک ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا، اس میں کمی کا کیا مطلب؟ وہ تو مانتے ہی ہے۔ نور ایمان میں کمی آتی ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس کے سامنے جب یہ روایت آئی کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، زانی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کا نہیں رہتا، چور چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان نہیں رہتا، ڈاکو اور لوٹنے والا جب لٹتا ہے تو اس کا ایمان نہیں رہتا، تو عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کیا ایمان ختم ہو جاتا ہے اس کا؟ حضرت نے فرمایا نور ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ایمان کا جو نور ہے نا، وہ اس گناہ کی وجہ سے ختم ہوتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادات کی وجہ سے ایمان کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے ایمان کی روشنی میں کمی آتی ہے۔ تو روشنی میں کمی زیادتی ہے، ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بہت سمجھے۔ احناف ہو کر کے وہ تعویلیں کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں۔ ابو حنیفہ کی تقریر تو یہ ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تو یہ تقریر ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایمان تو ایک بسیط چیز ہے، یہ بسیط چیز ہے، آپ اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتے۔ یہ ربر نہیں ہے کہ آپ اس کو کھینچو۔ تو ایمان ایک بسیط چیز ہے، مرکب نہیں ہے، ملا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے ایمان میں کمی زیادتی ہو نہیں سکتی، ایمان کی روشنی میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ عبادات کی وجہ سے روشنی زیادہ ہو جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے روشنی کم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایمان ہے، اور اگر ہم نے نماز کو چھوڑا تو تھوڑی سی روشنی کم ہوئی، پھر روزے کو چھوڑا تو اور روشنی کم، پھر ادھر حج کو بھی چھوڑ دیا، زکوٰۃ کو بھی چھوڑ دیا، تو یہ سارا کپڑا سمیٹ کر کے یہاں آ گیا۔ یہ رسی تو کھری ہے، یہ لکڑی تو کھری ہے ایمان کی،
ایمان ہے ضرور ہے اس کے پاس، لیکن ان اعمال کے نہ ہونے کی بنیاد پر ایمان کمزور ہو گیا، اور اس کمزور ایمان پر شیطان کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے. خوب یاد رکھیں، کمزور ایمان پر جو ہے نا وہ شیطان کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے، اور کمزور اور ضعف ایمان کی بنیاد پر وہ ہمارا ایمان کبھی بھی لوٹ سکتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا مقابلہ اگر کرنا ہو تو ایمان کو جس ٹونک سے مضبوط بنایا جائے گا، جس ویٹامن سے مضبوط بنایا جائے گا، وہ یہ 4 عبادت ہے. ان 4 عبادتوں کے ذریعے سے ایمان مضبوط رہتا ہے. اب اس میں ہمارے اکابر نے ایک عجیب و غریب تقریر فرمائی. ہمارے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے اس پر ایک تقریر فرمائی. حضرت فرماتے ہیں کہ انسان 4 عنصر سے، 4 چیزوں سے بنا ہے: آگ، پانی، مٹی اور ہوا. ہم ان 4 چیزوں سے بنے ہیں، آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 4 عبادتوں کا حکم دیا ایمان کے بعد. یہ جو 4 چیزیں ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، اس کی اپنی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، کوئی نہ کوئی خاصیت ہے. آگ کی خاصیت یہ ہے کہ غرور و تکبر، اس کی خاصیت ہی ہے. آپ موم بتی کو جلا کر الٹی کرو تو بھی آگ اوپر جاتی ہے، سیدھی تو رہے گی لیکن یہ الٹی کرو سلگا کر تو بھی اوپر ہی جاتی ہے. تو اس کی خاصیت ہی ہے. اسی لیے شیطان چونکہ بنا تھا آگ سے، تو اللہ کے سامنے بھی اس نے وہی بات کہی، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. یہی غرور تکبر تھا. مجھے اس پر ایک بات یاد آئی کہ ہمیں کبھی بھی اس دشمن سے غافل نہیں رہنا چاہیے. سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، سید الطائفہ خود بھی بڑے ہیں اور ان کے پیر بھی بہت بڑے تھے. علامہ سر سقطی رحمۃ اللہ علیہ، ولی بھی بہت اعلیٰ، پیر بھی بہت اعلیٰ درجے کا، اور ملید بھی اعلیٰ درجے کا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، کسی نے کیا، ایک مرتبہ کوئی انسانی شکل میں ملا تو حضرت نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو کہا میں وہی ہوں جس پر آپ لا حول پڑھتے رہتے ہیں، یعنی میں شیطان ہوں. کہا اچھا، تیری ملاقات ہو گئی تو مجھے ایک سوال ہے تجھ سے، اور وہ سوال یہ ہے کہ بھلا تیری سمجھ میں اتنی بات نہیں آئی، تو اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عارف، اتنی عبادت کرنے والا، علم والا، اتنا سا مسئلہ تھا کہ تو سجدہ کر لے آدم کو، تو تیری سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ اتنی سی بات تیری سمجھ میں نہیں آئی جب تو اتنے نالج اور علم والا ہے. تو اس کا جواب جو دیا ہے نا اس نے، شاید میں اور آپ بھی چکرا جائیں گے. اس نے جواب دیا کہ جنید سنو، اہل علم کے لیے جواب ہلانے والا ہے. وہ کہنے لگا کہ جنید میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ رب موجود ہو، خالق موجود ہو، اور اس کی موجودگی میں مخلوق کو سجدہ کروں، کیا ضمیر برداشت کرے گا؟ آپ انداز لگائیں کیا کہہ رہا ہے یہ. خالق موجود ہے، آقا موجود ہے، رب موجود ہے، اور اس کی موجودگی میں کسی مخلوق کو سجدہ کروں، ضمیر کیسے برداشت کرے گا؟ سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اس کا جواب تھوڑی دیر کے لیے میرے دل میں بھی آ گیا کہ یہ تو واقعتاً صحیح دلیل دے رہا ہے کہ اللہ اور رب کے ہوتے ہوئے مخلوق کو سجدہ کیا جائے، یہ تو اللہ کی توہین ہے، خالق کی توہین ہے. فرمایا جیسے ہی اس جواب پر میرا اعتماد ہوا، جنید فرماتے ہیں کہ میرا ایمان مجھے ایسا لگا کہ نکل رہا ہے، اللہ سلب ایمان ہو رہا ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ کے مخالف کی بات پر اعتماد کیا. فرمایا کہ اگر اللہ میری مدد نہ کرتا، اللہ مجھے الہام نہ کرتا، تو میرے ایمان کا خطرہ ہو جاتا. حق تعالیٰ نے مجھے الہام کیا اور میں نے اس کو جواب دیا کہ حکم رب کو ماننا یہ بھی تو رب ہی کو ماننا تھا، خالق کے حکم کو مان لینا یہ خالق ہی کو ماننا تھا. اب وہ چاہے خالق آدم کو حکم دے دے یا کعبۃ اللہ کے سامنے حکم دے دے، کہیں بھی حکم دے،
اللہ ہی کو تو ماننا ہے۔ فرمایا تب جا کر مجھے میرے ایمان کے اوپر اطمینان ہوا۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور مجمع دیکھ رہا تھا آپ کو، تو حسن بصری نے سلام کے بعد اپنے دل میں کہا کہ یہ سارا مجمع جو دیکھ رہا ہے اس سے حسن تو غرور میں نہ آ جانا، عجب اور خود پسندی میں نہ آ جانا۔ تجھے نہیں معلوم کہ ابلیس نے 4000 سال تک عبادت کی تھی پھر بھی وہ مردود بن گیا تھا۔ بہت خطرے کی گھنٹی ہے، یہ بھی نہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہی کامیاب ہر جگہ۔ یہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں۔ جو ہمارا دشمن ہے نا، اسے ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے۔ پھر خصوصاً وہ دشمن جو نظر نہیں آتا، جو نظر آتا ہے اسے تو کچھ بھی مقابلہ ہو جائے، جو نظر ہی نہیں آتا اسے مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اس لیے سوائے اللہ کی مدد کے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی لیے موقع موقع سے ہم کو کہا گیا کہ اپنی ذات اللہ کے حوالے کرو، اپنی ذات اللہ کے حوالے کرو، اپنی ذات اللہ کے حوالے کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کے حوالے کرو اپنی ذات کو۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، فرمایا کہ روزانہ صبح کو اللہ کو یہ کہہ دیا کرو کہ بندہ کمزور ہے اور اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، شیطان سے خصوصاً میں بچ نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ جس انداز سے مجھ پر حملہ کرتا ہے، کبھی شریعت بتا کر حملہ کرتا ہے اور مجھے پتا بھی نہیں کہ میں شریعت کے ڈھانچے ہی میں برباد ہو رہا ہوں۔ یہ بھی اس کی چال ہوتی ہے کہ وہ شریعت کے ڈھانچے میں برباد کر دیتا ہے۔ کیسے؟ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں، لیکن نماز میں عجب پیدا کر دیا اس نے۔ اب میں سمجھ رہا ہوں کہ نماز بڑی اچھی میری ہو رہی ہے، لیکن میرے عجب کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں مردود ہو گیا، جس کو کہا جاتا ہے خود پسندی۔ کبھی کبر پیدا کر دیتا ہے، کبھی عجب پیدا کر دیتا ہے، کبھی کیا کر دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ اللہ کے سامنے اپنی ذات کو حوالے کر دو۔ پھر حضرت نے لفظ آج کل کا استعمال کیا ہے، سلنڈر کر دو۔ فرمایا جب کوئی اور ملک کا آدمی ہمارے ملک میں داخل ہو اور ہمارے ملک کی فوج جب اس کے سامنے گن اٹھاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتا ہے، تو اس صورت میں اس کے ساتھ راحت کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر دو اور یوں کہو کہ اللہ میرے بس میں نہیں ہے اس سے بچنا، یہ کبھی میرے نفس کو لے کر کے مجھ پر حملہ کراتا ہے، بس تو ہی میری حفاظت کرنا۔ فرمایا روزانہ اللہ سے یہ کہہ دیا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اگر گناہ ہو بھی گئے اور قیامت کے دن اللہ کے در میں حضوری ہوئی، بہت غور سے سنو، حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ قیامت کے دن اللہ کے در پر حضوری ہوئی اور حق تعالیٰ جل شانہ نے پوچھا کہ یہ گناہ تو نے کیوں کیا تھا؟ تو اس وقت ہم کہیں گے کہ اللہ میری بڑی کوشش تھی بچنے کی، لیکن شیطان نے کرایا تھا۔ تو اللہ اس پر جرح کرے گا کہ شیطان نے کرایا تھا تو کہاں تھا؟ فرمایا اس وقت ہم اللہ کو یہ کہیں گے اللہ میرے تو بس میں تھا ہی نہیں، وہ تو ایسی جگہ سے حملہ کرتا تھا کہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے تو میں نے میری ذات کو تیرے حوالے کر دیا تھا کہ تو بچا لے، اب تو نے ہی نہیں بچایا تو میں کیا کروں؟ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انشاءاللہ نجات کا ذریعہ نکل جائے گا۔ ہم نے تو اپنی ذات تیرے حوالے کی تھی، لیکن ساری زندگی جو ہے اپنے ہی اوپر اعتماد رکھا، اپنے ہی اوپر بھروسہ رکھا، کانفیڈنس نہیں میں تو بہت متوکل ہوں اور بہت نمازی ہوں اور بس اس کا مقابلہ کر ہی لیتا ہوں، اور گناہ ہوتے رہے اور اللہ نے قیامت میں پوچھ لیا کہ یہ گناہ کیوں ہوئے، اور ہم نے کہا کہ شیطان نے، تو اللہ کہے گا کبھی ایک مرتبہ بھی تو نے اپنے آپ کو میرے حوالے نہیں کیا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حوالے کرنا بہانہ ہے ایک اللہ سے نجات کا، اس بہانے سے رب کریم جو ہے قیامت میں ہماری حفاظت کر لے گا۔ تو آگ کی خاصیت ہے غرور و تکبر، اور مٹی کی خاصیت ہے بخیلی۔ مٹی بڑی بخیل ہے، اس میں خزانے کے خزانے ہیں لیکن وہ کبھی نہیں دے گی آپ کو۔ اور پانی کی خاصیت ہے
لالچ، حرص. یہ جب فلڈ چلتا ہے تو امیر کو بھی بہا لیتا ہے، غریب کو بھی بہا لیتا ہے، فریز کو بھی بہا لیتا ہے، دکانوں کو بھی بہا جاتا ہے. اس میں حرص اور لالچ ہے. اور ہوا کی خاصیت ہے انانیت، جہاں میں رہوں وہاں کوئی نہ رہے. اسی لیے گین اور بول میں ہوا بھری ہے اور آپ دوسری ہوا بھرو تو گین پھٹ جاتا ہے اور اندر کی ہوا باہر نکل آتی ہے. آپ اس سے پوچھو کہ میں دوسری ہوا دار رہا ہوں، تو کیوں نکل آئی؟ تو وہ کہے گی میرے ہوتے ہوئے کوئی نہیں آ سکتا ہے. یہی انانیت ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی نہ آئے. میری چیئر، میرا عہدہ، میرا مقام، اس پر کوئی نہیں. تو یہ 4 برائیوں کی جڑ ہے. آگ سے پیدا ہونے والا تکبر، مٹی سے پیدا ہونے والی بخیلی، پانی سے پیدا ہونے والی حرص اور لالچ، اور ہوا سے پیدا ہونے والی انانیت. یہ 4 دنیا کے مہلک ترین امراض ہے اور ساری دنیا انہی فتنوں میں مبتلا ہے. آپ حکومت سے لے کر فیملی تک دیکھ لو، یا تو جھگڑوں کی بنیاد تکبر ہے، یا جھگڑوں کی بنیاد بخیلی ہے. بھائی بھائی میں اور بھائی بہن میں جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی بنیاد پر تو جھگڑے ہو رہے ہیں کہ بھائی بخیل بنا ہوا ہے، میراث نہیں دے رہا ہے، قبض کر کے بیٹھا ہے. اسی لیے تو سارے جھگڑے ہو رہے ہیں. تو بخیلی بنیاد ہے جھگڑوں کی، تکبر بنیاد ہے فتنوں کی، حرص اور لالچ بنیاد ہے دنیا کے جھگڑوں کی. اسی لیے مجھے جب حرص ہوتی ہے تو میں دوسروں کا حصہ ہی دینا نہیں چاہتا. اور جھگڑوں کی بنیاد انانیت ہے. حق تعالیٰ جل شانہ نے 4 عبادتوں کو مشروع فرمایا اور یہ فرمایا اگر ان 4 کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ہمارے شرائط کے مطابق اگر تم ادا کرو گے تو یہ 4 برائیاں دب جائے گی، مٹ جائے گی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، لفظ پر غور کریں، مٹ جائے گی نہیں. تکبر کو مٹانا نہیں ہے، اس لیے کہ تکبر کو مٹانے کے لیے آگ مٹانا پڑے گا. ہمارے بدن میں آگ بھی ہے، اور آگ مٹا دو گے تو بدن ٹھنڈا ہو جائے گا، اور بدن ٹھنڈا ہوگا تو پھر جو ہے قبرستان رسائی ہو جائے گی. بخیلی مٹانے کے لیے مٹی مٹانا پڑے گا، حرص اور لالچ کو مٹانے کے لیے پانی مٹانا پڑے گا، انانیت کو مٹانے کے لیے ہوا بند کرنا پڑے گا. ظاہر سی بات ہے یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ان صفات کی ضرورت بھی ہے. یہ نہیں کہ کلی طور پر مٹا دو، بعض جگہوں پر ضرورت ہے. جیسے میدان کے اندر ضرورت پڑتی، رمل کر رہے ہیں تو ذرا ضرورت پڑتی ہے شان بتانے کی. حضرت نے فرمایا انا النبی لا کذب انا عبد المطلب، میں نبی کا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں. سلمہ ابن اقوا پتھر مارتے جا رہے ہیں اور فرماتے انا ابن الاقوا اليوم یوم الرزہ، میں ابن الاقوا ہوں، یعنی میرا باپ بہت بڑا بہادر تھا، میں ابن الاقوا ہوں، اقوا کا بیٹا ہوں، آج کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے. تو کبھی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے تکبر مٹانا نہیں ہے، تکبر کو صحیح راستے پر لانا ہے. بخیلی کو مٹانا نہیں ہے، اگر بخیلی مٹ جائے گی تو اسراف میں مبتلا ہوں گے، اور ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کو پسند نہیں کرتا. تو اسراف سے تو بخیلی کرنا ہی پڑے گا ہمیں. پھر اسراف اور تبذیر میں فرق ہے، یاد رکھیں. قرآن 2 لفظ استعمال کرتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور لا يحب المسرفین. اسراف ضرورت کے اندر حد سے زیادہ استعمال کرنا، اس کو اسراف کہتے ہیں. ضرورت ہے، مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، لیکن جہاں میں $100 کا کپڑا پہن سکتا تھا میں نے $500 استعمال کیے، یہ اسراف ہے. اور جہاں بالکل ضرورت نہیں تھی اور وہاں میں نے استعمال کیا، یہ تبذیر ہے. کوئی ضرورت نہیں تھی، شادی میں اگر میں نہ بھی کھلاتا تو کوئی ضرورت نہیں تھی، اور میں نے قرض لے کر کے یا انٹرسٹ پر پیسے لے کر کے کھلایا، یہ تبذیر ہے. ان المبذرین، اس لیے تبذیر پر کانوا اخوان الشیطان فرمایا، وہ شیطان کے بھائی ہے. تو اسراف اور تبذیر میں فرق ہے. بہرحال ہمیں ضرورت ہے اس صفت کی بھی کہ بالکل بخیلی کو ختم نہیں کرنا ہے، اس کو رہنے دینا ہے تاکہ صحیح جگہ پر استعمال ہو. تو بہرحال میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ یہ 4 صفات
بنیاد ہے دنیا میں فساد کی. اور ان چاروں صفتوں کو دبانے کے لیے حق تعالیٰ نے 4 عبادتیں دی. فرمایا نماز کو صحیح طور پر اگر ادا کرو گے تو انشاءاللہ تعالی یہ نماز تمہارے تکبر کو دبا دے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمہارا تکبر دب جائے گا. اور اگر تم نے زکوٰۃ کو صحیح طور پر حساب کر کے دیا ہے تو تمہاری بخیلی دبے گی. ذرا طبیعت کھلے گی دینے کے لیے. مال کو لے کر کے سانپ بن کر کے نہیں بیٹھو گے، خرچ کرو گے اللہ کے راستے. تو زکوٰۃ کو اس لیے مشروع فرمایا تاکہ بخیلی دبے، اور روزے کو اس لیے مشروع فرمایا کہ واقعتاً اگر روزہ رکھا ہے جو غیبت سے پاک ہو، جھوٹ سے پاک ہو، برائیوں سے پاک ہو، لغزشوں کے پاک ہو، گندے الفاظ سے پاک ہو، صاف ستھرا روزہ ہو، تو پھر اس روزے کا فائدہ یہ ہوگا کہ حرص دب جاتی ہے. اب دیکھیں افطاری کو 5 منٹ کی دیر ہوتی ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، گلا خشک ہو رہا ہے، پانی پینے کو جی چاہ رہا ہے، شربت پینے کو جی چاہ رہا ہے، کولڈ ڈرنک پینے کو جی جا رہا ہے، لیکن ہاتھ پھر بھی نہیں بھر رہا ہے. بھئی کیوں نہیں بھرا رہے ہو ہاتھ؟ تو کہتے اللہ کا حکم بھی نہیں ہوا. کس نے روکا ہے آپ کو؟ اچھا آپ ایک الگ کمرے میں بیٹھے ہیں جہاں آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں، آپ اکیلے ہیں اور آپ کے سامنے دسترخوان ہے، شربت بھی ہے اور کولڈ ڈرنک بھی ہے اور شربت بھی ہے اور سموسے بھی ہے اور کیا کیا ہے، اور آپ تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، اکیلے ہیں. وہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھتا ہے، پھر بھی آپ وقت سے پہلے پانی نہیں پیتے، اس لیے کہ آپ یہ کہتے ہیں میرے اللہ کا حکم نہیں. یہ کس نے ہم کو روکے رکھا ہے؟ یہ اسی روزے نے روکے رکھا ہے، اللہ کی اس عبادت نے. معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اگر صحیح طور پر ہم رکھیں گے تو حرص دب جائے گی. اور حج جیسی عبادت جو ہے نا بہت اہمیت کے حامل ہے، بہت اہمیت کے حامل ہے. اگر حج کو صحیح طور پر کیا، صرف بھائی صاحب کہلوانا مقصود نہیں کہ حاجی کا لیبل لگ جائے. ہمارے استاد محترم تھے اللہ غری کے رحمت فرمائے، حضرت ماں ابراہیم صاحب اندوری رحمت اللہ علیہ. ہم نے ان سے مسلم شریف پڑھی تھی، بخاری جلد ثانی پڑھی تھی. حضرت سبق میں مزاحی کلمات بھی بولتے تھے، اور میں چونکہ حضرت کا خادم بھی تھا تو ایک مرتبہ سبق میں کہنے لگے کہ اپنے حج کے اظہار کے لیے کہا کہ آئی صاحب آپ حج میں جا کر آئے؟ کہا جی. کہا اچھا وہ عرفہ میں وہ چیز تھی؟ کہا مجھے نہیں معلوم. اچھا ہم جب گئے تھے نا تب وہ چیز تھی. معلوم ہوتا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں حج پڑھ کے آیا ہوں. کبھی اپنے تہجد کا اظہار کرنے کے لیے کہتا ہے میں 4 بجے آج اٹھا تھا تو کتے بہت بھونک رہے تھے. گویا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں تہجد کے لیے اٹھا تھا. تو صرف حاجی کا نام لینا مقصود نہیں. حج یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں حاجی کا لیبل لے لوں اپنے اوپر. حج کا ایک اہم مقصد ہے، اور وہ مقصد انانیت کو دبانا ہے. کیسے دبتا ہے؟ رب کریم ہم کو یہاں سے اٹھا کر وہاں لے جاتے ہیں. اپنے مقام پر تو سارے ہی لوگ پہچانتے ہیں کہ حضرت ہے، حضرت ہے، حضرت ہے اور فلاں ہے اور یہ عہدہ ہے. سارے لوگ لے گئے ہم کو وہاں جہاں کوئی پہچانتا نہیں. اچھا وہاں بھی پہچاننے والے مل گئے، کہا لائیے ہم آپ کا بیگ اٹھا لیں، ہم آپ کا سامان اٹھا لیں. تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 چادریں پہن لے تاکہ تجھے کوئی پہچانے ہی نہیں. اب سارے لوگ 2 چادر پہنے ہوئے، یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں حضرت کون ہے اور میئر کون ہے اور اس میں ڈی ایس پی کون ہے اور اس میں شیخ الحدیث کون ہے اور مفتی کون ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. بس 2 چادروں کے اندر سارے لگے ہوئے ہیں. ساری انانیت کو اللہ تعالیٰ نے دبا دیا. فرمایا اسی احرام سے تو یہ سبق لے لینا کہ مجھے اپنی شان کو ختم کرنا ہے. شان صرف اللہ کی ہے. اس پیشاب کرنے والے کی کیا شان ہوا کرتی ہے کہ جو جگہ جگہ پر محتاج ہوا کرتا ہے. یہ ہمارے در شیخ رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کا. اس کی کیا شان ہوا کرتی ہے جو تھوڑی تھوڑی دیر میں پیشاب کا محتاج ہو جاتا ہے، بھلا اس کی کیا شان ہوتی ہے. فرمایا واقعتاً احرام کے موقع پر اگر ہم نے یہ تصور کیا کہ اللہ تو میری انانیت کو دبا دے اور میری شان وان کے مسئلے کو اے اللہ العالمین دبا دے، اگر واقعتاً اس انداز سے حج کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ حج جو ہے کیوم ولدتہ امہ،
اس کے لیے ایسا بنے گا کہ اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کیا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے وہاں سے واپس لے آئے گا۔ تو بہرحال یہ ہمارے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی تقریر ہے جو حضرت نے بخاری کے درس میں فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ سبق پڑھاتے ہوئے ذہن میں آیا کہ لاؤ اسی کو میں نقل کر دوں ذرا آسان الفاظ میں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر 4 بیماریاں ہیں، ایک تکبر ہے اور اسی کے ساتھ بخیلی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے حرص اور لالچ ہے اور انانیت ہے، اور یہ 4 بیماریاں ساری دنیا کے فتنوں کی بنیاد ہے، فتنوں کی جڑ ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ انہی بیماریوں کو قابو میں کرنے کے لیے رب کریم نے ایمان کے بعد ہمیں 4 عبادت عطا فرمائی، جو نماز ہے جس سے تکبر دب جاتا ہے، اور جو روزہ ہے جس سے حرص دب جاتا ہے، اور زکوٰۃ ہے جس سے بخیلی دب جاتی ہے، اور حج ہے جس سے انانیت دب جاتی ہے۔ اور اس پر ایک تقریر ہمارے بزرگوں نے جیسے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمال و جلال کے اعتبار سے بھی فرمائی ہے کہ رب کریم کی 2 شان ہے، ایک جمالی ہے ایک جلالی ہے۔ پھر اس میں جمال کا ظہور کیسے ہوتا ہے اور جلال کا ظہور کیسے ہوتا ہے، وہ بھی ایک عجیب و غریب تقریر ہے۔ انشاءاللہ اگر کل کا موقع رہا تو میں اسی کو عرض کر کے اس کے ضمن میں حج سے متعلق بھی چند باتیں عرض کر دوں گا، اس لیے کہ حج ایک محتم بالشان عبادت ہے، اور اس عبادت میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے لیکن وہ عذر کرتے رہتے ہیں کہ ابھی بچے کا نکاح باقی ہے، بچی کا نکاح باقی ہے، ابھی تو مکان کا جو ہے ہر مہینے پیسے بھرنا ہے۔ بھئی وہ تو ساری زندگی بھرنا ہے، وہ تو ساری زندگی ہی بھرنا ہے۔ اب ہم نے لیا ہے تو وہ ساری زندگی بھرنا ہی پڑے گا، لیکن دوسری طرف ہمارے پاس استطاعت ہے تو اس استطاعت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنا حج پڑھ لینا چاہیے، کر لینا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت کے آنے سے پہلے حج کر لیں کہ پھر ہم چاہیں گے تو بھی حج نہیں کر پائیں گے۔ آج دیکھیے ایسے حالات آ چکے ہیں کہ اس وقت جو ہے اعلان کیا گیا ہے کہ 65 والا اور اس سے اوپر کا جو ہوا کرتا ہے وہ حج کے لیے نہیں آ سکتا۔ آج تک ہر عمر والا جاتا تھا، 90 سال کی عمر والا بھی جاتا تھا، 80 سال کا، اب 65 کی عمر والا نہیں جا سکتا۔ تو جنہوں نے نہیں کیا ہوگا حج، آپ وہ پچھتا رہے کہ کاش ہم حج کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ اب امید پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلو آئندہ شاید کھل جائے گا، لیکن آئندہ کھلنے تک میں میری زندگی کھلی ہوئی ہے یا نہیں، اس کا کوئی مسئلہ تھوڑے ہی ہے کہ میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں رہوں گا، یا اپنے سر پر ایک بہت بڑا بوجھ لے کر کے، اپنے حج کے بوجھ کو لے کر کے کہیں نہ جاؤں۔ اس لیے ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو نیک کاموں کے جذبات جو دل میں پیدا ہوتے ہیں نا، خوب غور سے سنیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو نیک کاموں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں نا، اس میں تاخیر نہ کرو۔ مجھے ابھی دل میں آیا کہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اللہ اکبر، فوراً پڑھ لو۔ میرے دل میں آیا کہ مجھے 2-5 روپے اس کو دینا ہے، دے دو اسی وقت۔ دل میں آیا کہ اس سال مجھے حج کرنا ہے، کر لو۔ نیک کام جتنے بھی دلوں میں جذبات آتے ہیں نا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کے مہمان ہے، یہ اللہ کے مہمان ہے، اور میرا مہمان میرے گھر پر آئے، میں اس کا اکرام کروں گا تو دوسری مرتبہ آئے گا، اور اگر اکرام نہیں کروں گا تو دوسری مرتبہ نہیں آئے گا۔ میں نے جو جذبات نیک کاموں کے پیدا ہوئے، اگر اس کو ادا کیا تو پھر اللہ مزید توفیق دے گا، اور اگر میں نے ادا نہیں کیا تو پھر اللہ توفیق نہیں دے گا۔ ان نیک کاموں کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو نیک کاموں کے جذبات دلوں میں پیدا ہو اس کو فوری طور پر ادا کر لینا چاہیے۔ اور ابھی بھی 65 کے اندر جو لوگ ہیں اور حج نہیں ہوا ہے اور استطاعت ہو چکی ہے، ان کو موقع ہے کہ ابھی بھی وہ لوگ اپنا حج کر لیں۔ نہ معلوم کیا سے کیا قوانین کی تبدیلی آ رہی ہے، قانون کے مسائل کیا آ رہے ہیں، اسی لیے بہت سی مرتبہ جو ہے پھر ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ خاص طور پر ہم کو ایک نصیحت کرتے تھے، بھائی جوانی ہے عبادت کر لو۔ کہا کرتے تھے جوانی ہے عبادت کر لو، بڑھاپے میں چاہو گے تو بھی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پاؤ گے۔ بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر انسان چاہتا ہے تو بھی کھڑا ہو کر نہیں نماز پڑھ پاتا، رکوع سجدے اشاروں سے کرتا ہے، اس میں وہ جان بھی نہیں رہتی جو ہم جو ہے اتھک بیٹھک کر کے جو نماز پڑھتے ہیں اس میں جو جان ہوتی ہے وہ اس میں جان نہیں رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا جوانی ہے تو ابھی عبادت کر لو، بڑھاپا آئے گا تو چاہو گے تو بھی صحیح طور پر تم نماز نہیں پڑھ پاؤ گے، نہ معلوم کتنی سنتیں چھوٹ جاتی ہے،
اس کے اندر جب ہم بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کتنی سنتیں ہماری رہ جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، واکرمنا ولا تہنا، واکرمنا ولا تہنا، وآتنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وارزنا وارض عنا یا رب العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا ارحم الراحمین، یا فعالا لما یرید. انت مولانا ونحن عبادک فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم.